اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ ہود کا رکوع نمبر 2 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 2 شروع کروں گا. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. وَلَئِنْ اور اگر ہم اذقنا ذائقہ چکھائیں. ذائقہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اذاق یذیق اذاقتاً، اصل میں تھا اذوق یذوق اذواقاً، اکرم یکرم اکراماً کی طرح. اذوقنا کو پڑھا جاتا ہے اذقنا. اگر ہم چکھائیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت، ثم پھر اس کے بعد نزعناہا ہم کھینچ لیں اس سے. نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. موت کے وقت کہتے ہیں نا عالم نزع کی وجہ کیا ہے کہ روح کھنچ رہی ہوتی ہے اس وقت. ثم نزعناہا پھر ہم اس رحمت کو کھینچ لیں منہ اس انسان سے، تو کیا ہوتا ہے؟ انہ بے شک وہ انسان لیئوس مایوس ہونے لگتا ہے. یأس کہتے ہیں نا امیدی کو، مایوسی کو. مایوس اسی سے نکلا ہے. ایسا یأیسو، سمع یسمعو کی طرح، نا امید ہونا. تو مایوس مقتول کی طرح، جو نا امید ہو جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مایوس. اور جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو اصل میں وہ بھی تھا لا تیأسوا، ایسا یأیسو سے تیأسو ہے گیا. تیأسو میں قلب کر دیا تو ایسے جو حمزہ آتا ہے نا تو بعض دفعہ حمزہ پیچھے چلا جاتا ہے، دوسرا لفظ آگے آ جاتا ہے حروف علت، تو یہ بھی ہو جاتا ہے. تو لا تیأسوا کو پڑھا گیا لا تیأسوا. تو انہ لیئوس، یئوس فعول کے وزن ہے فعول، جیسے صبور صبر کرنے والا، قنوط مایوس آدمی کو کہتے ہیں، اور صبور صبر کرنے والا، غفور مغفرت کرنے والا. تو یئوس مایوس ہونے والا. انہ تو بے شک وہ انسان لیئوس مایوس ہوتا ہے، کفور ناشکر بھی ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور اگر ہم چکھا دیں اس کو نعماء نعمت، بعد ضراء مصیبت کے بعد. مصیبت کے بعد کوئی نعمت چکھا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مست ہو وہ مصیبت جس نے اس کو چھوا تھا، جو اس کو پہنچی تھی. لَيَقُولَنَّ تو وہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ چلی گئی مصیبتیں. سیئہ برائی کو بھی کہتے ہیں، ٹینشنوں کو بھی کہتے ہیں. ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ چلی گئی ٹینشنیں عنی مجھ سے. انہ بے شک وہ لفرح، لام تاکید کے لیے فرح، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ ہے. یعنی فرح کا معنی اترانے والا، فرحت سے نکلا ہے. فرحت ویسے تو خوشی کو کہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ اترانے کے معنی میں بھی، خوشی میں اکڑنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لفرح فرح یعنی اترانے والا، فخور اور فخر کرنے والا. تو یہ فخر کرنے والا اترانے والا بن جاتا ہے. الا الذین صبروا سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرنے والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے. فلعلک تو شاید آپ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعل کہتے ہیں شاید کو، لعلک شاید آپ، تارکن ترک کرنے والے ہیں، بعض ما یوحا الیک جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کے بعض حصے کو. آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے شاید آپ اس میں سے کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں. وضائق اور تنگ ہو رہا ہے. ضیق عربی میں تنگی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کیا مضائقہ ہے اس میں، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں کیا مضائقہ ہے، یعنی کیا تنگی ہے اس میں. تو ضائق تنگ ہونے والا ہے، بھی اس وحی کے ذریعے، صدر کا آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے، اور شاید آپ اس وحی کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں. تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ان یقولوا اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ اصل میں تھا لِأَن یقولوا، لام کو حذف کر دیا، یعنی اس لیے کہ ان یقولوا یہ مشرکین کہتے ہیں،
لولا انزل علیہ کنز، نازل کیوں نہیں کیا گیا ان پر یعنی نبی پر کنزن کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ انما انت نذیر، آپ تو محض ایک ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، نگہبان ہے۔ وکیل کہتے ہیں جو کسی پر مسلط ہوتا ہے، جس کو موکل، جس کو کسی پہ چھوڑا جائے، تو وکیل جس کو چھوڑا جائے، یعنی جو نگہبان ہوتا ہے، یہاں مانا ہے کہ محافظ، نگہبان۔ ام یقولون افطراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں افطراہ، اصل میں افطرایا اکتسبہ کی طرح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، لے آؤ تم 10 صورتیں، مثلہ، اس قرآن جیسی، مفتریات، گڑھی ہوئی، بنائی ہوئی، تم بھی لے آؤ نا اگر ہم نے گڑھ لیا ہے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکارو تم ہر اس شخص کو، استطاعتم جس کی تم میں استطاعت ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا سب کو پکارو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پوری دنیا کو لے آؤ اور اس جیسی 10 صورتیں بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر یہ لوگ جواب نہ دے سکیں، لکم، اے ایمان والو، تمہارے لیے، تمہیں اس بات کا، اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں۔ استجابہ، کسی کی پکار کا جواب دینا، استجابہ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو کسی کی پکار کے جواب میں استجابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر یہ تمہاری اس بات کا، اس چیلنج کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، تو یقین کر لو، انما انزل، کہ بے شک جو نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، انما انزل بعلم اللہ، کہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، انسانوں کا علم اس میں داخل نہیں ہے۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اس کے بعد فرما بردار بنو گے؟ اتنا بڑا ہم نے دعویٰ کر دیا اور اس کا جواب بھی تم نہیں دے پا رہے، تو کیا اس کے بعد تم اس بات کو مان لو گے جو ہم نے بات کی ہے، قرآن کے برحق ہونے کو مان لو گے تم؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص بھی دنیاوی زندگی چاہتا ہے، یرید، ارادہ کرتا ہے دنیاوی زندگی کا، وزینتہا، اور دنیا کی زینت، یہاں کی رنگ رلیاں وہ چاہتا ہے، نوفی الیہم، وفا یوفی، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، پورا پورا چکا دینا، تو ہم ان کی طرف پورا پورا چکا دیتے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کو، یعنی ان کے اعمال کو پورا پورا دنیا میں دے دیتے ہیں، جو آخرت نہیں چاہتے۔ کیا مطلب؟ اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا، اور وہ اس دنیا میں، لا یبخسون، ان میں خسارہ نہیں کیا جاتا، یعنی ان کو اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اس میں کمی نہیں کی جاتی۔ بخس کہتے ہیں کمی کو، کوتاہی کو۔ قرآن میں آتا ہے نا دوسری جگہ، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تھوڑے سے پیسوں میں خرید لیا انہوں نے، تو کمی کو بخس کہا جاتا ہے، یبخسون، ان میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، کہ جن کے لیے، لیس لہم فی الآخرۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم فی الآخرۃ، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، الا النار، مگر آگ، وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہو جائے گا جو کچھ، حبط اعمال یہ لفظ بھی کئی بار بتا چکا ہوں میں، برباد ہو جائے گا، ما صنعوا، جو کچھ کیا انہوں نے، فیہا، اس دنیا میں، یعنی آخرت میں برباد ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، نہیں، وحبط ما صنعوا فیہا، اور اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا، دیکھیں فیہا کا تعلق صنعوا سے بھی ہو سکتا ہے، حبطہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ حبطہ سے اگر تعلق ہے تو برباد ہو جائے گا فیہا، اس آخرت میں، کیا برباد ہو جائے گا؟ ما صنعوا، جو اعمال انہوں نے کیے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور فیہا کا تعلق صنعوا سے بھی ہو سکتا ہے، کیا مطلب؟ حبط ما صنعوا،
جو کچھ انہوں نے کیا تھا فیہا اس دنیا میں حبیطا وہ برباد ہو جائے گا. برباد کہاں ہوگا؟ آخرت میں برباد ہوگا. لیکن یہ فیہا کا تعلق صنعوا سے بھی ہو سکتا ہے، حبیطا سے بھی ہو سکتا ہے. حبیطا کا مطلب برباد ہو جائے گا آخرت میں، اور صنعوا کا مطلب وہ کام جو دنیا میں کیے تھے وہ برباد ہو جائیں گے. ہوں گے کہاں؟ ظاہر ہے آخرت میں ہی ہوں گے. وباطل اور باطل ہو جائے گا ما کانوا یعملون ہر وہ کام جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی لغو اور معطل ہو جائے گا، اس پہ کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوگا. حبط اور باطل کا تقریباً ایک ہی معنی ہے. افمن کانا تو کیا جو شخص، افمن تو کیا، یہ کئی بار لفظ آ چکے ہیں نا، افمن افمن، تو کیا جو شخص، یہ ترجمہ کیا کریں اس کا، تو کیا جو شخص کانا علی بینۃ ہو ایک واضح دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ تلا یتلو کا معنی تلاوت کرنا بھی آتا ہے جب اس کا مصدر ہو تلاوتن، اور تلا یتلو تلاوہ یتلوہ نصر ینصرو کی طرح جب اس کا مصدر آتا ہے تلوون تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. عربی میں تالی اس کو کہتے ہیں جو آپ کے بعد آنے والا ہے. تو ویتلوہ اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے ہے شاہد منہ ایک گواہ منہ اسی میں سے، یعنی اسی دلیل میں سے. کیا مطلب؟ کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس دلیل کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی ہو منہ اسی میں سے. تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ میں اس کا کیا مطلب ہے. وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے، یعنی اس دلیل سے پہلے، کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب بھی ہو، اماماً امام بھی ہو وہ کتاب، ورحمتاً اور رحمت بھی ہو. اولئک یؤمنون بہ یہ ہیں وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوتا ہے نا، اور دلیل بھی ایسی کہ اس دلیل کا ایک اور گواہ بھی ہے، وہ گواہ خود قرآن ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس دلیل کے پیچھے پیچھے ایک اور دلیل آ رہی ہے، شاہد یعنی ایک اور شاہد آ رہا ہے، منہ جو اسی قرآن میں سے ہے. یعنی قرآن کے اندر بھی خود دلائل ہیں. اس قرآن کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن کے مضامین ایسے ہیں اور اس کی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ خود مستقل ایک دلیل ہیں. یعنی دلیل کے پیچھے ایک اور دلیل بھی کھڑی ہوئی ہے. اور اس قرآن سے پہلے صرف یہ قرآن نہیں ہے بلکہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی جو کہ امام اور رحمت ہے، یعنی وہ بھی ایک لوگوں کے لیے امام تھی. امام کا مطلب یہ کہ اس کو لوگوں نے فالو کیا ہے، وہ اس قابل تھی کہ اس کو فالو کیا جائے. تو جو اپنے رب کی طرف سے اس قسم کی دلیل پر ہوگا، من کان علی بینۃ من ربہ جو بھی اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، ایسی دلیل پر جس دلیل کی ایک اور دلیل ہے وہ ہے قرآن، اور اس کی ایک اور دلیل ہے وہ ہے تورات. تو جو اپنے رب کی طرف سے ایسی دلیل پر ہوگا، اولئک یؤمنون بہ وہ لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان لے کر آئیں گے قرآن پر. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ حزب کہتے ہیں جماعت کو، احزاب جماعتیں، اور جو ان جماعتیں مختلف قسم کی بنی ہوئی ہیں ان جماعتوں میں سے جو بھی انکار کرے گا اس قرآن کا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ تو بے شک جہنم کی جو آگ ہے، موعدہ اس کے وعدے کی جگہ ہے. اس کے وعدے کی جگہ کیا ہے؟ کس جگہ کا اس سے وعدہ کیا گیا؟ وہ آگ کا وعدہ کیا گیا ہے. فَلَا تَکُو اصل میں تکن تھا، نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. بس اے نبی یا اے مخاطب آپ شک میں نہ ہو، فی مریۃ منہ اس قرآن کی طرف سے، مریا شک میں نہ پڑیں آپ کہ یہ پتہ نہیں برحق ہے یا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کریں. انہ بے شک یہ قرآن الحق برحق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن اصل میں من اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اولئک یعرضون علی ربہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیش کیا جائے گا. عرض کہتے ہیں پیش کرنا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ جی عرض کیا ہے، یعنی آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. یعرضون پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے پاس. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اور جو گواہ ہیں وہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب پہ جھوٹ باندھا تھا. الا خبردار سنو،
لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ ظالم ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا، بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا بھی ہوتا ہے۔ بغا یبغی کے معنی بہت سارے آتے ہیں، 3 معنی تو مشہور ہیں اس کے۔ ایک تلاش کرنا، جیسے قرآن میں آتا ہے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یبتغون، یہ یبغون سے ہی نکلا ہے، تو تلاش کرتے ہیں رب کے فضل کو۔ اور ایک بغاوت کے معنی میں آتا ہے، جیسے باغی جسے کہتے ہیں، تو باغی کا معنی بغاوت بھی ہے، باغی کا معنی تلاش کرنا بھی ہے، اور زنا کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں ہے نا قرآن میں کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، بنی اسرائیل نے کہا تھا نا جب حضرت مریم بچہ لے کر آ گئیں، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، تو وہاں بھی بغیہ کا لفظ ہے۔ تو وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کر رہے تھے اس میں، راستے میں، یعنی اس اللہ کے راستے میں، عوجا کجی کو، عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، اعوجاج ٹیڑھا ہو جانا، یعنی اس کو ہر وقت اس میں عیب تلاش کرتے رہتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے، لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے کہ زمین میں ہرا دیں، یعنی اللہ کو ہرا دیں۔ اعجاز کا معنی کسی کو عاجز کر دینا، یہ لوگ زمین میں بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست۔ یضاعف لهم العذاب، بڑھایا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع، نہیں تھے یہ لوگ سننے کی استطاعت رکھنے والے۔ وما کانوا یبصرون، اور نہیں تھے یہ لوگ دیکھنے کی استطاعت رکھنے والے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے وہ خدا جو انہوں نے گڑھے ہوئے تھے۔ ضلہ کے بعد جب عن آتا ہے تو گم ہو جانا۔ لا جرم، یقینی بات ہے یہ، لا جرم کا معنی ہوتا ہے یقینی، لا جرم، پکی بات ہے یہ، انہم فی الآخرۃ، کہ بے شک یہ لوگ آخرت میں، ہم الاخسرون، یہی زیادہ خسارے والے ہیں۔ اخسر کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خسارے میں ہونا، تو یہی زیادہ خسارے میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جھک گئے وہ اپنے رب کی طرف، یعنی اس کے احکام کے آگے جھک گئے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال، یعنی جنتیوں کی اور جہنمیوں کی، دونوں کی مثال، کالاعمی والاصم، اندھے کی اور بہرے کی مثال ہیں، والبصیری، اور دیکھنے والے کی، والسمیعی، اور سننے والے کی، یعنی اندھا بہرا ہو ایک طرف اور ایک طرف سننے والا اور دیکھنے والا ہو، تو دونوں کی جو مثال ہے وہی مثال جنتی اور جہنم کی ہے۔ هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثال کے اعتبار سے دونوں کی مثالیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ جی سورہ ہود کا رکوع نمبر 2 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 2 کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا وقت آئے گا تو جب آپ ان کو بتاتے ہیں قیامت میں زندگی ہوگی تو یہ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن تو ایک جادو ہے جو آیتوں سے اثر ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر، اور کوئی آخرت میں حیات نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا کہ ہم اگر عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں نا تو بجائے شکر ادا کرنے کے، توبہ کرنے کے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ما یحبسہ، اس عذاب کو کس نے روک دیا بھائی لانے سے؟ کس نے روک دیا اس عذاب کو لانے سے؟ تو لے آؤ، جلدی سے لے آؤ۔
تو آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ باتیں انسان کتنی بڑی بڑی کر رہا ہے کہ عذاب فوراً لے آؤ، لیکن حالت انسان کی یہ ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو کوئی رحمت چکھائیں، کوئی نعمت ہماری طرف سے ملے اور ہم وہ چھین لیں، تو حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، شدید ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے اور مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں کہ جیسے اب یہ نعمت دوبارہ مل ہی نہیں سکتی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، غموں پہ اتنا بڑا بنا لیتا ہے ان غموں کو۔ کہتے ہیں نا کہ بات تو بڑی بڑی کرتے ہو آپ، لیکن جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایسی مایوسیاں، گویا کوئی خدا ہے ہی نہیں جو مصیبت کو دوبارہ دور بھی کر سکتا ہے، تو مایوسی کی باتیں شروع کر دے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسی مایوسی میں اگر نعمت دوبارہ مل جائے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں تو مایوس ہو چکا تھا، یہ دوبارہ مل گئی ہے، اس کا مطلب کوئی خدا ہے جو مجھ پر احسان کر رہا ہے، کوئی ہے جو میرے حالات کو جانتا ہے۔ نہ نہ نہ، تو پھر اترانا شروع کر دیتا ہے، بونگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، بھائی تو اتنا بڑا فنٹر ہے تو مایوس کیوں ہوا تھا پھر؟ یعنی تجھے خودکشی کے خیالات کیوں آنا شروع ہو گئے تھے؟ تو ڈپریشن میں کیوں چلا گیا تھا؟ اسی وجہ سے گیا تھا نا کہ تیرا یہ خیال تھا کہ اسباب کی دنیا میں اب اس نعمت کا ملنا اور خوشیوں کا ملنا ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ سمجھ رہا تھا۔ پھر جب مل گئی ہیں تو یہ کہہ دینا کہ اللہ نے کیا یہ سب کچھ، یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، لیکن تو اترانا شروع کر دیتا ہے۔ اتراتا وہی ہے جو کسی بھی نعمت کو اپنا کمال سمجھتا ہے، تبھی تو وہ اونچے کالر کر کے گھومتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اور جو سمجھتا ہے اللہ نے بھیک دی ہے وہ تھوڑی اتراتا ہے۔ تو اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ انسان، اے نبی جس پر آپ محنت کر رہے ہیں، ان میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ہم اگر اسے کوئی رحمت دیں ثم نزعناها منہ، پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں ہم، انہ لیئوس کفور، تو یہ نا امیدیں ہو جاتا ہے اور ناشکری کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی ناشکری کہ کیسا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، یعنی گویا ایسے نا امید ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ یہ نعمت ہمیں مل سکتی ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ہمیں خوشیاں مل ہی نہیں سکتی ہیں۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے تو جب خوشی مل جاتی ہے دوبارہ، تو بجائے اس کے کہ کہے کہ بھائی میں تو نا امید ہو گیا تھا لیکن اللہ نے دی ہے، تو اب دوسری طرف الٹا چلنا شروع ہو جائے گا، اب کہے گا دیکھا کیسا کمال ہے میرا، اور پھر اترائے گا اور غریبوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ قرآن نے ایک انسان کی ایک شکایت کی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھا دیں نعمت کا مزہ اس مصیبت کے بعد جو مصیبت اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مصیبتیں مجھ سے ختم ہو گئیں، یعنی یہ شکر میں نہیں کہتا، یہ شو مارنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی بھی تھی وہ اللہ، یعنی اللہ کا شکر بھی اگر منہ سے ادا کرتا ہے تو وہ بھی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ تو انہ لفرح فخور، اللہ کہتے ہیں پھر یہ اتراتا بھی ہے اور فخر بھی کرتا ہے۔ فخور کا مطلب ہوتا ہے شیخیاں بھگارنا، شو مارنا لوگوں کے سامنے جا کے، تو شو مارتے ہوئے کہتا ہے ذہب السیئات عنی، کہ مصیبتیں ختم ہو گئیں، یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، کبھی ٹینشنیں آتی ہیں کبھی ٹینشنیں جاتی ہیں۔ تو بھائی اگر زمانے کے تصرفات ہیں تو جب ٹینشن آئی تھی تو مایوس کیوں ہو رہا تھا؟ زمانے کے تصرفات میں تو یہ چیز بھی داخل ہے، کبھی ٹینشن آتی ہے تو کبھی جاتی بھی تو ہے نا، تو ہو سکتا تھا نا چلی جائے، تو پھر تو ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ عادت ہے عام طور پہ لوگوں کی، لیکن کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں۔ کیا مطلب اپوزٹ کیا ہیں؟ وہ اپوزٹ یہ ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کوئی رحمت دیتا ہے اور وہ رحمت چھین لیتا ہے تو لیئوس کفور نہیں بنتے، وہ مایوس ہو کے ناشکری کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے دی تھی اس رب نے ہم سے وہ نعمت لے لی ہے، کوئی بات نہیں، وہ ہمیں دوبارہ بھی دے سکتا ہے، اور اگر نہ دے تو اسی میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے نہیں ہیں، الا الذین کا مطلب سوائے ان لوگوں کے، تو سوائے کا مطلب یہ جو پہلے جو ہم نے صفات بیان کی بعد والے اس کے بالکل الٹ ہیں۔ اور دوسری ان میں صفت کیا ہوتی ہے؟ نافرمان کی حالت تو کیا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے مصیبت کے بعد تو اب شکر ادا کرنے کے بجائے اترانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتے نیک لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی، اللہ نے چھین لی،
جب ان کو کوئی رحمت پہنچی اللہ نے چھین لی، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے رحمت دے دی، تو یہ اتراتے نہیں ہیں اور ذہب السیئات عنی شو بازی کے طور پہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، یہ شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ نعمت دوبارہ ملتی، نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے امید تھی، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے ہم پہ دوبارہ کرم کر دیا، اللہ نے ہم پہ دوبارہ نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں، تو ہم تو اس کا شکر ادا کریں گے، ہماری کیا اوقات ہے۔ وہ اتراتے نہیں ہیں، کالر اوپر کر کے نہیں گھومتے، غریبوں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الا الذین صبروا، ہاں وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، اور ان کی علامتیں یہ ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی آج دعویٰ کرتا ہے کہ میں نیک ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے نہیں ہوں گے، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین صبروا، جو صبر سے کام لیتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ نیک عمل کے لیے صبر چاہیے۔ صبر کہتے ہیں روکنے کو، نا باندھنے کو، تو جب بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں تو اپنے آپ کو کہیں باؤنڈ کرنا پڑتا ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ، فرمائے ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ قرآن میں یہ مضمون بہت جگہ بیان ہوا ہے کہ جو برے لوگ ہیں مصیبتوں میں حوصلے ہار دیتے ہیں، خودکشیوں کے خیالات، آج تو دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، جو جتنے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں خودکشی کا ریشو ان میں اتنا ہی زیادہ ہے۔ جب تک موج مستی کی زندگی ہوتی ہے تو عیاشی کرتے ہیں، جہاں تھوڑی سی مایوسی آنا شروع ہوئی تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بری صفت ہے۔ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خوش زندگی گزارتا ہے اور ٹینشنوں میں صبر سے کام لیتا ہے اور خوشیوں میں اتراتا نہیں ہے، شکر سے کام لیتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اب قرآن کہتا ہے نا کہ صبر کرنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے، تو نبی سے بڑا صابر کون تھا؟ نبی بہت زیادہ صبر کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے مشرکین کو سناتے تو ظاہر ہے بہت دباؤ ہوتا، وہ پھر جاہلانہ اعتراضات شروع کر دیتے تھے۔ ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے کیا کہتے تھے؟ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ غریب کیوں ہیں؟ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ تو ہمارے نبی اس سے بہت ہی آپ کو زج کرتے تھے، یہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ ظاہر ہے آپ بھی تو انسان تھے نا، انسان کے بشری لوازمات آپ کے میں بھی تھیں۔ تو قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، جو بار بار تنبیہ کی۔ قرآن میں یہ مضمون درجنوں بار آپ نے سنا ہوگا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن اس مضمون کو ریپیٹ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ ان حالات میں دیکھیں نا کہ نبی کو کتنی تسلی کی ضرورت ہوگی، اتنی شدید مخالفت ہو رہی ہو، اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی آپ معاشرے میں، سوسائٹی میں خیر کا کام کریں اور جاہل لوگوں کی طرف سے جو آپ کی مخالفت ہو، اس پہ انسان اتنی ڈپریشن میں جاتا ہے، اتنی ٹینشن میں جاتا ہے کہ جو زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے ایسے فضول اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کام نہیں کرنے دیتے۔ آپ معاشرے میں اچھا کام کرنے جائیں گے نا، آج بھی زیادہ تر لوگ ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے آپ کی بیٹھ کے، کیونکہ جہاں معاشرے میں خیر ہے شر بھی ہے، اور جو خیر والے لوگ ہیں وہ اعتراضات ان کے ایک حد تک ہوتے ہیں، جو شر والے لوگ ہیں نا وہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں ہوتے، وہ تو آپ کی ذات پہ بھی کیچڑ اچھالیں گے، وہ تو ہر طرح سے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، پروپیگنڈا بھی کریں گے، غلط خبریں بھی پھیلائیں گے۔ تو یہی کام اس وقت ہو رہا تھا، تو اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس میں سے کچھ حصے کو آپ شاید چھوڑنے والے ہیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، وہ کچھ حصہ کیا ہے؟ تبلیغ کا، یعنی اللہ نے جو آپ پر وحی نازل کی ہے اس میں بہت سارے احکام دیے ہیں نا، ان احکام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور زکوٰۃ بھی ہے، اور معاہدوں کی پابندی بھی ہے، رشتہ داری جوڑنا بھی ہے، انہی میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ تو یہ مراد ہے بعض ما یوحیٰ سے، کہ جو وحی کی جا رہی ہے اس میں سے لگتا ہے کہ آپ شاید آپ کچھ حصہ چھوڑ دیں گے، ایسا لگتا ہے۔ اس کی تشریح میں انشاءاللہ بھی کرتا ہوں۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ آپ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، جو احکام آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ آپ چھوڑنے والے ہیں، شاید ایسا لگتا ہے،
وہ کچھ حصہ کیا ہے نہیں تبلیغ آپ چھوڑنے والے ہیں. وضائق بہ صدرک، اور اس وحی کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. کیوں تنگ ہو رہا ہے؟ ان یقولوا، کہ یہ اعتراض یہ کرتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ اے نبی آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر خزانے نازل کیوں نہیں ہو رہے، جاء معہ ملک، کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا. اب قرآن کا مفہوم کیا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے جو یہ بیہودہ قسم کے اعتراضات ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، آپ پر آسمان سے خزانے نازل کیوں نہیں ہوتے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سینہ ان آیتوں کی وجہ سے، ایسا لگتا ہے کہ ان اعتراضات کی وجہ سے قرآن کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. یعنی قرآن کی وہ آیتیں جن میں تبلیغ کا حکم ہے، یعنی جب ہم آپ کو تبلیغ کا حکم دیتے ہیں تو یہ والی آیتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو تبلیغ بہت مشکل لگ رہی ہے. مشکل کیوں لگ رہی ہے؟ ان کے بیہودہ اعتراضات کی وجہ سے. کوئی علمی اعتراضات یہ کرتے نہیں ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس تنگی کی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے، آپ یعنی تبلیغ کرنا آپ چھوڑ دیں گے. تو آگے قرآن اس کا جواب دیتا ہے، انما انت نذیر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یہ اگر یہ اعتراضات کرتے رہیں اور ایمان نہ بھی لے کر آئیں، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، تو پھر آپ اپنا سینہ تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کرنے دیں بیہودہ قسم کے اعتراضات. یہ اس سے بھی بڑھ بڑھ کر اعتراضات کریں گے. ابھی تو مکہ کا دور ہے، مدینہ میں تو تلواریں بھی چلیں گی آپس میں. تو آپ کا سینہ کیوں تنگ ہو رہا ہے ان آیتوں سے؟ دیکھیں، جب کسی کے ذمہ مشکل کام لگایا جاتا ہے، اور جیسے بالکل اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ کہا نا کہ جائیں آپ فرعون کو جا کے دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ کا سینہ تنگ ہونے لگا اور حضرت موسیٰ کہنے لگے، اے اللہ قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، میں نے تو وہاں قتل کیا ہے، وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ تو بڑا ظالم ہے اور میری زبان نہیں چلتی. تو جیسے حضرت موسیٰ کا سینہ تنگ ہونے لگا نا، کام اتنا بڑا دے دیا کہ ڈائریکٹ فرعون کے محل میں چلے جائیں. یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سینہ تنگ ہونے لگتا تھا. تبلیغ والی آیتیں جب نازل ہوتی تھی، نماز کی آیتیں نازل ہوتی، تو نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. روزے کی آیتیں نازل ہوتی، آپ تو 24 گھنٹے کے روزے رکھا کرتے تھے. اور رشتہ داری جوڑنے کی آیتیں نازل ہوتی تو آپ تو نبوت سے پہلے رشتہ داری جوڑا کرتے تھے. لیکن سینہ کب تنگ ہوتا؟ جب تبلیغ کی آیتیں نازل ہوتی، کیونکہ اس کا جو آگے رسپانس آ رہا تھا وہ بہت ہی بھیانک رسپانس تھا. بہت بیہودہ قسم کی باتیں مشرکین کیا کرتے تھے. یہی مشرکین جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. تو قرآن اس پہ کیا کہہ رہا ہے کہ شاید آپ وحی کو چھوڑ دیں گے ان باتوں کی وجہ سے. یہ ایک محاورہ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی نبی تبلیغ چھوڑنے والے ہیں. اس کی میں مثال سے اس محاورے کو سمجھاتا ہوں. اردو میں بھی یہ محاورہ بہت استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں گا تو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اس کی مثال ایسے ہے، جیسے دیکھیں کوئی پیشنٹ ہو نا کینسر کا، یا کوئی بیمار ہو، آپ کوئی ڈاکٹر اس کو دوا کھلا رہا ہے، اور دوا کھلا کے نا وہ بندہ آ کے کیا کرتا ہے کہ وہ دوا کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ جی کڑوی دوا ہے، مجھ سے نہیں کھائی جاتی. تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا کہ لگتا ہے کہ آپ موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لگتا ہے کہ اب آپ کا زندہ رہنے کا پروگرام نہیں ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا زندہ رہنے کا واقعی پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ظاہر ہے زندہ تو ہر شخص رہنا چاہتا ہے. تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر آپ دوا کا استعمال کیوں نہیں کر رہے. کوئی بچہ پڑھ نہ رہا ہو اسکول میں، یونیورسٹی میں، تو ماں باپ اسے کیا کہتے ہیں، وہ کھیل میں، یعنی اس کا پڑھنے میں دل تنگ ہو رہا ہو، اس کے کتابوں میں دل نہ لگ رہا ہو کسی بھی وجہ سے، تو ماں باپ اسے کیا کہتے ہیں کہ شاید تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ساری زندگی تم نے بے روزگاری میں ہی گزارنی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے. اس کا تو ارادہ ہوتا ہے میں ایک اچھا انسان بنوں گا اور میں جاب کروں گا، میں پیسے کماؤں گا. لیکن اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی کہ تم جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے، تو اس سے ایسا لگتا ہے، تو اس سے فوراً وہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ بھائی میرا تو بے روزگاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو وہ دل لگانا شروع کر دیتا ہے. پیشنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم دوا نہیں کھا رہے، لگتا ہے کہ تم نے شاید تم اب مرنا چاہتے ہو، تو وہ فوراً کہے گا نہیں بھائی میں مرنا نہیں چاہتا. جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے نا کہ شاید آپ موت چاہتے ہو، تو فوراً پیشنٹ جواب میں کیا کہتے ہیں، نہیں بھائی میں موت نہیں چاہتا. تو ڈاکٹر پھر کیا کہتے ہیں، پھر بھائی دوا کا اہتمام کرو. بالکل یہی اسی انداز سے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے کہ اے نبی شاید آپ
تبلیغ کا اسلام کا کچھ حصہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جو تبلیغ ہے وہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کا سینہ تنگ ہونے لگا ہے ان آیتوں کی وجہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بیہودہ قسم کے کہ ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں. ظاہر ہے فوراً نبی جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ میں کیسے تبلیغ چھوڑ سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ پھر آپ کا سینہ تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ان اعتراضات کو اگنور کریں. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. یہ ہرگز مفہوم نہیں ہے کہ قرآن خبر دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا ہے کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی کسی بھی زبان میں کوئی بھی سینٹنس ہوتا ہے نا، اس کو اس زبان کے محاوروں کے اعتبار سے، اور اس زبان میں جو اہل زبان اس جملے کو کس پیرائے میں استعمال کرتے ہیں اور کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا، اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے یار جیسے کوئی ملک اپنی فوج کو مضبوط نہ کر رہا ہو، تیاری نہ کر رہا ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار لگتا ہے اس ملک کا ارادہ ہو گیا ہے جنگ میں ہار جانے کا. تو ارادہ اس کا ہارنے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اس کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی کچھ تیاری بھی کرو. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریض کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ آپ بھی ان کی باتوں سے تنگ نہ ہوں، کیونکہ تبلیغ تو بہرحال آپ نے کرنی ہے. اگر آپ ان کی باتوں سے تنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا تبلیغ چھوڑنے کا ارادہ ہے. تو ظاہر ہے نبی کا تبلیغ چھوڑنے کا ارادہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. تو اس لیے آپ تنگ ہونا چھوڑ دیں. تو اس آیت کا مفہوم کیا نکلا کہ ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آپ کو تبلیغ چھوڑنا پڑے. تو وہ کام کیا ہے؟ تنگ ہونا ان کی باتوں سے، ان کے اعتراضات کی پرواہ کرنا. تو وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیں. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پرواہ کرنا کیسے چھوڑیں گے. وہ یہ سوچا کریں کہ انما انت نذیر، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، نگہبانی اللہ کا کام ہے. وہ دیکھ رہا ہے کون ایمان لا رہا ہے اور کون بیہودہ قسم کے اعتراضات کر کے اپنے آپ ہی کو برباد کر رہا ہے. ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. دوسرا بیہودہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن نبی نے گھڑ لیا ہے. تو قرآن اس کا علمی جواب دے رہا ہے تو تم بھی 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، گھڑی ہوئی ہوں. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہیں، تم اللہ کے علاوہ ساری دنیا کے سارے انسانوں اور جنات کو جمع کر لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ تم تو بڑے بڑے فصحا ہو، شعراء ہو. اس آیت کی تفسیر بھی میں سورہ بقرہ میں بتا چکا ہوں. وہاں بھی اللہ نے کہا تھا نا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ. تو اس جیسے کلام کا کیا مطلب ہے، یہ پوری ڈیٹیل میں اس تفسیر کے لیکچرز جو میرے چل رہے ہیں اس میں بتا چکا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تو بہرحال یہ بھی قرآن کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ قرآن بار بار یہ چیلنج کر رہا ہے. ایک دفعہ نہیں، متعدد بار قرآن میں یہ چیلنج کیا کہ تم لے آؤ نا، تم بھی تو ایسا کلام لے کر آؤ جس کو تم جادو کہہ رہے ہو کہ اس کا اثر بہت ہوتا ہے، اور تو تم بھی لے آؤ اس جیسا کلام. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے نبی یا اے مسلمانوں، اگر یہ تمہیں اس بات کا جواب نہ دیں، یعنی اس جیسا قرآن نہ لا سکیں اور نہ اس کی کوشش شروع کریں، یہ فَاعْلَمُوا، تو یقین کر لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کردہ کلام ہے. پھر یوں نہیں کہو کہ نبی کے پاس چونکہ فرشتے نہیں ہیں، خزانہ نازل نہیں ہو رہا، تو یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں، تو پھر یہ قرآن بھی جھوٹا ہے. نا 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 نا، ہم نے ایک دلیل دے دی ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی بھی نہیں لا سکتا، اور وہ عرب اس دور میں عاجز آ گئے تھے. تو یہ امی ہو کر ایسا خوبصورت کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جس کے دلائل بھی اتنے محکم دلائل ہیں، تو یہ یقین کر لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئے، لوگوں کے علم کا اس میں دخل نہیں ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اس کے دعویٰ بھی درست ہے. وہ دعویٰ کیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو وہ دعویٰ بھی بالکل صاف ستھرا اور کتاب بھی صاف ستھری. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم ایمان لے آؤ گے، اب تم فرما بردار بن جاؤ گے. یہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو سورہ ہود کا رکوع نمبر 2 اور سورہ ہود کا رکوع نمبر 3 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ یہاں سے پھر میں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، یہاں سے انشاءاللہ پھر میں اس کی تفسیر اگلے ایپیسوڈ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.